بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت ہی کرم والا ہے۔ روحانی معلومات ہو سکے تو کسی کاپی پر نوٹ کر لیں، زندگی بھر آپ کے کام آئے گی۔ اگر آپ کے گھر میں 3 وقت کا کھانا بن رہا ہے، نمبر 1 مہمان بھوکا نہیں جا رہا، نمبر 2 ضرورت مندوں کی مدد ہو رہی ہے، نمبر 3 اولاد کو تعلیم مل رہی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ ایک امیر ترین انسان ہیں۔ جس شخص کو غصہ بہت آتا ہو اس کو چاہیے کہ 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے۔ اذان کا ایک جملہ سن کر دہرائے تو اس کے نامے اعمال میں 2 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ نکاح میں تاخیر جینے کا سبب بنتا ہے اور اس کا عذاب والد پر ہوتا ہے۔ عورت کا نامحرم مرد کے ساتھ ملائم گفتگو کرنا داخل بدکاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ سچ بولو، اس لیے کہ سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ گناہ تک لے جاتا ہے اور گناہ جہنم میں لے جاتا ہے۔ شادی کی رسومات میں مہندی، صحرا بندی، بارات، گھوڑا پکڑائی، جوتا چھپائی، دودھ پلائی، گود بھرائی وغیرہ یہ سب غیر شرعی اور خالی غیر مذہبی رسوماتیں ہیں۔ ان رسم و رواجوں کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھیے کہ اسلامی شادی میں نکاح اور ولیمہ کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو دیا ہوا دھوکہ اور ایک بوند آنسو تمہاری زندگی بھر کی نیکی کو برباد کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جس نے فجر سے عشاء تک درود پاک پڑھی اس نے جنت خرید لی، اور جس نے یہ خبر لوگوں تک پہنچائی قیامت کے دن نبی پاک اسے ڈھونڈ کر جنت میں لے جائیں گے۔ دنیا میں بھلے ہی ہزاروں بھاشائیں ہیں لیکن اذان صرف ایک ہی بھاشا میں دی جاتی ہے۔ الحمدللہ جن گھروں میں صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے ان کے گھر آسمان والوں کے لیے یوں چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے۔ جو بندہ گالیاں دیتا ہے غصے میں، حضرت علی نے فرمایا قبر میں اس گالی کے بدلے ایک بچھو بنتا ہے۔ جنہوں نے پتھروں کلمہ پڑھایا، سورج کو واپس بلایا، چاند کو 2 ٹکڑے کیا، انہی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول کا پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ، رسول کا جنت اسے ملے گا جو ہوگا رسول کا۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، چاند تارے گر سکتے ہیں، لیکن نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ یہی ہمارا ایمان ہے۔ اگر روزی کا تعلق ڈگری سے ہوتا تو ان پڑھ لوگ بھوکے مر جاتے، لیکن روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کعبہ شریف ایک ایسی جگہ پر ہے جن کے اوپر سے آج تک کوئی ایئر لائن کا جہاز یا کوئی پرندہ نہیں گزرا۔ قدرتی طور پر اس کی ڈائریکشن ایسی ہے کہ چاند اور سورج بھی اوپر سے نہیں ہو سکتے۔ قرآن اور سائنس نے پروف کیا ہے کہ پوری دنیا کا سینٹر وہ جگہ ہے جہاں خانہ کعبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ روزی کماتے کماتے آج ہم لوگوں کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ روزی دینے والے کو سجدہ کر سکیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور کھلانے والے کے گناہ لے کر جاتا ہے، ان کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھو، نمبر 1 اللہ دیکھ رہا ہے، نمبر 2 فرشتے لکھ رہے ہیں، نمبر 3 موت ہر حال میں آنی ہے۔ وہ شخص اپنے اوپر بہت ظلم کرتا ہے جو پورے دن اور رات میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔ جانتے ہو صبر کیا ہے؟ جب انسان پوری طرح ٹوٹ جائے اور پھر اس کے دل سے آواز آئے، دیکھنا ایک دن اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمین پر اکڑ کر مت چلو، کیونکہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ترک چلنے سے پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب اذان دی جائے تو ہر کام چھوڑ دو، یہاں تک کہ قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دو۔ جو شخص اذان کے درمیان بات کرتا ہے تو موت کے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ نماز کی پابندی کیجیے۔ نمبر 1 نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے،
نمبر 2 نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نمبر 3 نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ نمبر 4 نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 5 نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ نمبر 6 نماز جنت کی کنجی ہے۔ نمبر 7 نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے۔ نمبر 8 نماز جہنم کی آگ سے بچاتی ہے اور نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات میں وضو کر کے سوئے، ایک فرشتہ اس کے پاس رات گزارتا ہے۔ جب وہ شخص اٹھتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اپنے فلاں بندے کی مغفرت فرما دے کیونکہ وہ وضو کر کے سویا ہے۔ آباد رہے وہ شخص جو حدیث سن کر آگے پہنچائے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1 باپ کی دعا۔ نمبر 2 روزے دار کی دعا۔ نمبر 3 مسافر کی دعا۔ کھانا کھانے کے بعد شکر ادا کرنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھا کر جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ روزہ رکھ کر صبر کرنے والوں میں برابر ہے۔ کسی کے ستر کو دیکھنے کا گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اس شخص پر جو جان بوجھ کر کسی کے ستر کو دیکھتا ہو، اور اس پر بھی لعنت ہے جو بلا عذر ستر دکھاتا ہو۔ اگلے صف میں نماز ادا کرنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صف پر رحمت بھیجتے ہیں اور مؤذن کے بلند آواز کے بقدر اس کی مغفرت کری جاتی ہے۔ اس کی اور طریقی ہر چیز اس کی آواز کی تصدیق کرتی ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کا ثواب اس کو بھی ملتا ہے۔ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن روزہ رکھنا 1 سال سے اگلے سال تک کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دھیان رکھو، میں آپ کو بتاؤں پھر جان سے زیادہ پیاری چیزوں کے لیے آزمائش کیوں آتی ہے؟ کیونکہ آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز ہمیں جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے کہ آخر تم اس چیز کے لیے کتنا صبر کر سکتے ہو۔ چلو اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہیلو نہیں السلام علیکم کہتے ہیں۔ نمبر 2 اوکے نہیں انشاءاللہ۔ نمبر 3 بائے نہیں فی امان اللہ۔ نمبر 4 گریٹ نہیں سبحان اللہ۔ نمبر 5 فائن نہیں الحمدللہ۔ نمبر 6 نائس نہیں ماشاء اللہ۔ نمبر 7 تھینکس نہیں جزاک اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 5 خوبصورت حدیثیں۔ نمبر 1 دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کے فیصلے کو نہیں بدلتی۔ نمبر 2 نیکی کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی۔ نمبر 3 صدقے کے سوا کوئی چیز مصیبت کو نہیں ٹال سکتی۔ نمبر 4 زکوٰۃ کے سوا کوئی چیز دولت کو پاک نہیں کر سکتی۔ نمبر 5 اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت محبت کرتا ہے جو حدیث پڑھ کر اسے دوسروں تک پہنچائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، میں جنت کے شوق سے عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ اللہ سے مانگو، نہ ملے پھر مانگو، نہ ملے پھر رو کر مانگو، پر مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ صرف وہی دینے والا ہے۔ ایک غلطی ہو جائے تو لوگ بات نہیں کرتے اور ہمیشہ اتنے گناہ کرتے ہیں، اور ہمیشہ اتنے گناہوں کے بعد اللہ ہمارا رزق بند نہیں کرتا۔ دنیا کے تمام مرد اگر اندھے بھی ہو جاتے ہیں پھر بھی عورت پر پردہ فرض ہے، کیونکہ یہ حکم اللہ کا ہے۔ وضو دنیا کا وہ واحد سستا سینیٹائزر ہے جو وائرس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی صاف کرتا ہے۔ قرآن کی طاقت سورہ یاسین تمام خواہشوں کو پورا کرتی ہے۔ سورہ رحمان چہرے پر نور لاتی ہے۔ سورہ واقعہ رزق میں کسادگی لاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار جہنم کے بھاؤ سے اثر سے ہوتا ہے، اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو۔
عدت شوہر جیسی عظیم نعمت چیز چھن جانے پر عورت کو چاہیے کہ عدت گزارے، کیونکہ یہ دن اس کے غم کے دن ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ سکون کا مطلب نہیں جانتا۔ پیارے دوستو، یہ خوبصورت باتیں آپ کو کیسی لگی؟ کون سی بات آپ کو اچھی لگی کمنٹ میں لکھ کر بتائیں، اور اگر کوئی غلطی ہو اللہ معاف فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں لاتے رہیں۔